بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء ویلاگ نمبر 272 ایپیسوڈ نمبر 2. آج دوسری قسط ہے. 272 نمبر ویلاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 305 یعنی 305 اور بیان چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ناظرین یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، جس کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب. ہم آپ تک پہنچاتے ہیں یہاں سے پڑھ کر ہاؤ بہو جو کچھ لکھا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب ویرو حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی. میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ، زخمائے ہے عجم رہا. وہ شہید ذوق و وفا ہوں میں، کہ نوا میری عربی رہی. تہا دام بھی غزل آشنا رہے، تے دام بھی غزل آشنا رہے. تہران چمن تو کیا جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نوائے زیر لبی رہی. تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل نا صبور نہ کر سکا. وہ گریا سحری رہا، وہی آئے نیم شبی رہی. ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. حضرت سلیمان کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی. شام سے یمن اور پھر یمن سے شام تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی تھی. جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قال اللہ تعالی، ترجمہ، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے، سبحان اللہ، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی. اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا. قرآن کریم کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال اللہ تعالی، ترجمہ، پھر ہم نے تابع کیا اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا. کہتے ہیں کہ جس جگہ مال دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے جا، اور اپنے کام میں لے لو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی اور جوہرات دریا و خشکی سے لا کر جمع کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، ترجمہ، اور تابع کیے سلیمان کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے.
یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف ایسا بنایا تھا. ناظرین انشاءاللہ یہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے. چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گھر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مانا کی ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے.